السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پہلے مقام پر فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حسرتوں والے دن سے ڈرائیے، اذ قضی الامر، جب فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ اس دن کا حسرت میں ہونا، اس سے ان کو آگاہ کر دیجئے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں لوگ حسرتوں میں چلے جائیں گے، ان حسرتوں کا تدارک نہیں ہوگا، قضی الامر، فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر کی کچھ حسرتیں، آسٹریلیا کی ایک لیڈی ہے برونی ویئر، وہ بیسیکلی ابھی تو موٹیویشنل اسپیکر، پہلے وہ نرس کا کام کرتی تھی اور ہاسپٹل میں اس کی ڈیوٹی نگہداشت پر ان مریضوں کے لیے ہوتی تھی جو ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے تھے، مرنے کے بالکل قریب۔ 8 سال اس نے ان کی نگہداشت میں، ان کی نگرانی میں وہ گزارے ہیں، تو تبادلہ خیال بھی ہوتا ہوگا۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا ٹاپ 5 ریگریٹس۔ وہ کہتی ہیں کہ پیشنٹس میں سملیرٹی کوئی نہیں تھی، کوئی کسی مرض میں مبتلا تھا، کوئی کسی مرض میں مبتلا تھا، لیکن ان 8 سالوں کے دوران ان کے ریگریٹس جو تھے وہ سملر تھے۔ ان میں سے 2 چیزیں میں نے عرض کر لی ہیں، 3 کا تعلق ذرا دنیاوی زندگی میں زیادہ اعتبار سے ہے، وہ ہمارے اس ٹاپک سے مناسبت میں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو وہ کہتی ہیں کہ جو بستر مرگ پر ہوتا تھا اور وہ اپنے اس خواہش کا، اپنی اس حسرت کا، اپنے افسوس کا اظہار کرتا تھا، تو ان تمام کے اندر جو سملیرٹی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہم نے زندگی اپنے مطابق گزاری ہوتی، کاش کہ ہم نے زندگی اپنے مطابق گزاری ہوتی۔ یعنی ہم بہت سارے کام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، ہماری برادری کیا کہے گی، ہمارے جاننے والے کیا کہیں گے، اچھا بچے کو فلاں اسکول میں داخل کیوں کروا دیا، بھائی اتنے خراجات نہیں برداشت کر سکتے تھے، یہ فلاں کام آپ نے کیوں کیا، آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو کاش ہم ان جھنجھٹوں سے آزاد ہوتے کہ کون کیا کہے گا، کہ جو ذہن میں رکھ کر یہ زندگی گزرتی رہی کہ کون کیا کہے گا، ان کونوں نے کبھی آ کر ہمارے دکھ اور غمی کے اندر یہ نہیں پوچھا کہ اب تمہارا کیا حال ہے۔ وہ کہتی ہیں ان تمام 8 سال مریضوں کے اندر یہ ایک ریگریٹس جو تھا وہ سملر تھا کہ وہ سارے یہ کہتے تھے کاش ہماری زندگی اپنے مطابق ہوتی، ہم دوسروں کی دیکھتے چلے جائیں۔ آج میت میں آپ سادہ دال روٹی نہیں پکا سکتے، کوئی فوتگی ہو جائے نا، باپ دادا چاچا ماں فوت ہو جائے تو آپ سادہ کھانا نہیں پکا سکتے، کیوں؟ وہ تو جائز ہے۔ یہی بات کون کیا کہے گا، کون کیا کہے گا، فلاں یہ سوچے گا، فلاں یہ کہے گا، تو یہ ایک پہلا ریگریٹ تھا جو سب کا برابر تھا۔ دوسرا وہ کہتی ہے کہ ان کا ریگریٹ یہ تھا کہ وہ سارے ہی بستر مرگ پر پڑے ہوئے یہ کہتے تھے کہ کاش ہم نے زندگی میں اتنی محنت نہ کی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہڈ حرام ہو کے بیٹھ جاتے، کوئی محنت نہ کرتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کے اندر اتنا مشغول نہ ہوتے کہ دولت میں کے چکر میں اپنے ماں باپ کی دولت کو بھول جاتے، آسائشوں کے چکر کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ کھیلنے کودنے، ان کو وقت دینے کی لطف اندوزی سے اپنے آپ کو بھول جاتے، ان کی تربیت کے اوقات کا ان کو پتہ ہی نہیں۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے اکلوتی اولاد ہے، 7 سمندر پار ہے، ماں باپ بوڑھے ادھر، کاش کہ ہم نے اتنا کام نہ کیا ہوتا، ایک ڈسپلن ہوتا، ایک نظم و ضبط زندگی کے اندر ہوتا، اپنوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو میں نے وقت دیا ہوتا، میرا وقت ان کے ساتھ گزرتا۔ جو دن بھر انسان کی مصروفیت ہے وہی انسان کی محنت ہے، جو دن بھر انسان جس بھی مصروفیت میں رہتا ہے اس کی محنت کا میدان وہی ہے۔
اگر ایک آدمی ہے وہ فارغ ہو گیا ہے کام کاج سے، وہ صبح کا نکلتا ہے جا کے گپے شپے مار مار کے سارا دن گزار لیتا ہے، تو گویا کہ اس کی محنت صرف یہی ہے کہ اس نے آج وہاں پر بیٹھنا ہے، 4 گھنٹے ان کے پاس گزارنے، 3 گھنٹے ان کے پاس گزارنے. تو وہ کہتی ہے کہ یہ 2 ریگریٹس جو تھے یہ سیملر تھے کہ کاش کہ ہم نے زندگی اپنے مطابق گزاری ہوتی. اور یہ حدیث طیبہ سے اب ملتا جلتا ہے. الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، حدیث طیبہ میں ہے کہ اخراجات کے اندر میانہ روی، اخراجات کے اندر اعتدال سے سارا کچھ خرچ کرنا یہ آدھی معیشت ہے. اور کاش کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا ہوتا. تو قرآن کریم میں ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو یہ 2 حسرتیں ایسی ہیں جو بستر مرگ پر مرے 8 سال کے مریضوں کی ایک جیسی ہیں. ہم نے بھی مرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.